بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، فضل یزیدی پارٹی لا یموت فیہا ولا یحییٰ کا مصداق بن چکے ہیں۔ زہر پیالہ پی کر نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ خصوصاً فضل و روشن یزیدی تو حواس باختہ، لا یعقل اور مالیہ خولیہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بک رہے ہیں۔ کبھی تو یا دبر الحمار یا دبر الحمار یا دبر الحمار پکار کر حمار کے پچھلے حصوں سے استمداد کرتے ہیں، تو کبھی یونیورسٹی کی طالبات کی سراویل کی کشادگی بکتے ہیں، کبھی پیرنی کو گندی رگ، پیر خانے کو چکلے کہتے ہیں، کبھی المرء یقیس علی نفسہ کے مطابق تقبیل فرج کا شوق پورا کرتے ہیں، کبھی الزامی جواب سے وضاحت کے باوجود ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کا مصداق بنتے ہیں، کبھی بپھلتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب فجر منیر کو پورے عرب و عجم نے اکٹھے ہو کر لکھا ہے، کبھی رافضی کے سامنے عبارت غلط پڑھنے کا جھوٹا الزام فقیر پر لگاتے ہیں۔ ان کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ سوال کچھ ہوتا ہے تو جواب کچھ دیتے ہیں۔ مثلا سوال تھا کہ قرآن و حدیث سے معمور کتاب کو بد مذہبوں کی کتب پر قیاس کرنا کون سا قیاس ہے، تو جواباً کہا کہ قیاس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: مقیس علیہ، مقیس، علت، حکم۔ سچ ہے کہ ہمیں مکتب ہمیں ملا کار طفلاں تمام خواہد شد، جبکہ ہمارا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کسی کتاب میں معاذ اللہ قرآن و حدیث کے مفاہیم غلط بیان کیے گئے ہوں تو بقول اعلی حضرت علیہ الرحمہ خبط، تفویہ وغیرہ کے الفاظ تو درست ہو سکتے ہیں، لیکن فقیر کے نزدیک قرآن و حدیث کو معاذ اللہ تمہارا دبر کہنا پھر بھی کفر ہی ہے۔ ہمت ہے تو فضل یزیدی کا مدلل فتویٰ روانہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنے مخبوط الحواس ہو چکے ہو کہ توریہ کی تعریف غلط، بحث مسنات بالتقریر کی نسبت کو تعریف، شکل عروسی جس پر فقہی مسائل موقوف ہیں کو شکل حماری، معنی کو تعریف، پھر اس کی نسبت علامہ عبدالحی کی طرف، اور ہماری صدرہ کی بحث کے سامنے مبہوت ہو چکے ہو۔ روشن یزیدی، یہی کچھ شاگردوں کو پڑھاتے ہو۔ کہاں گیا تمہارا وہ کر و فر؟ کہاں گیا وہ تمہارا عصا فی دبرکم ذہبا؟ کبھی ایمان سے عاری ہو کر دشمنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں منقطع روایت پیش کرتے ہیں، خود ہی خلط مبحث کا آغاز کر کے ہمارے علمی شکنجے میں جکڑے جانے کے بعد لاجواب ہو کر بڑی ڈھٹائی سے گلابی اردو میں کہتے ہیں میں ویلا نہیں ہوں۔ الحاصل اپنے جھوٹوں اور ہمارے سوالات و مدلل جوابات کے سامنے عاجز اور مبہوت ہو کر روشن یزیدی نے کہہ دیا کہ میں جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ صرف اسی کا ہی حشر نہیں، الحمدللہ فضل یزیدی اور اس کے 5 اور چیلے بھی ایک 2 قسطوں میں ہم سے لاجواب ہو کر بھاگ چکے ہیں۔ قاری ذوالفقار علی، حیدر علی، عثمان حیدر، زبیر لیی، شعیب ملتانی، یزیدی برادران۔ پھر سوشل میڈیا پر ان کے ہمارے ساتھ گفتگو بھی محفوظ ہے۔ مائے خالص ہو تو آؤ میدان میں، کراؤ فیصلے، لکھو اپنی شکست جو بار بار تسلیم کر چکے ہو۔ رہا الزام کہ شاگردوں سے بات نہیں کروں گا تو عقل کے ناخن لو، ہم نے کہا تھا کہ جس سے بھی بحث ہوگی ہمارا مخاطب فضل یزیدی ہی رہے گا۔ سامعین گرامی، فضل یزیدی پارٹی کی ذلت آمیز شکست اور
منقولات و معقولات میں جہالت کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر ملاحظہ ہو۔ جن علوم کو انہوں نے مطلقاً غیر ضروری اور بعید من الآخرت کہا، الحمدللہ ہم نے انہی علوم کو دلائل سے فرض کفایہ ثابت کر دکھایا، تردید نہ کر سکے۔ ان کی عربی عبارات میں قطع و برید ثابت کی شرمندہ ہوئے۔ حضرات حسنین کریمین طیبین رضی اللہ عنہما کو مروان پیچھے نماز پڑھنے والی روایت انہوں نے پیش کی، ہم نے ان کو منقطع ثابت کیا، مبہوت ہیں، تاریخ میں تقلید سے مبرہ ہوتے تھے، ہم نے خود انہی کی تقلید تاریخ میں ثابت کر دی، لاجواب ہیں۔ فاسق پیچھے نماز پڑھنے کو شیعہ سنی کے اتفاق کا جھوٹ بولا، ہم نے امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام حلبی، امام شامی اور اعلی حضرت علیہم الرحمت سے باحوالہ صلاۃ خلف الفاسق کو مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ ثابت کیا، تردید نہ کر سکے جو تسلیم کا قرینہ ہے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمت کی تحقیق اور قرآن کے خلاف بیعت یزید نہ کرنے کو عزیمت کہا، دلیل مانگی، پیش نہ کر سکے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ بقول تمہارے بیعت کرنے والے عزیمت پر تھے یا نہیں، تو جھوٹے تھے، منہ چھپا گئے۔ ان کے قرآن و حدیث کو معاذ اللہ دبر کہنے پر کفر کا فتویٰ لگایا، رفع نہ کر سکے۔ کفریہ جھوٹ بولا کہ یہ وہ پنڈت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس پر علماء اہل سنت کے فتاوی جات کا مطالبہ کیا، بے حیائی کی خاموشی دھار لی۔ لیا سے بھاگنے کا جھوٹ بولا، معززین علاقہ کا اکٹھ کر کے کل ماہ کا حلف نہ دے سکے۔ 3 شقوں والی روایت پر فضل یزیدی نے چیلنج کیا کہ کوئی جواب دے دے میں شکست لکھ دوں گا۔ ہم نے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جوابات کا آخری صفحہ بھی اس کو روانہ کیا، پھر بھی میدان سے بھاگ گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ فجر منیر کی عربی عبارات کے ترجموں پر مناظرہ کر لو۔ جی بسم اللہ، لیکن پہلے فضل یزیدی کی گستاخیوں، جھوٹوں، غلط ترجموں، خیانتوں، جہالتوں اور تحریفات پر تو حکم مقرر کر کے فیصلہ کراؤ۔ مائے خالص ہو تو فرار اختیار نہ کرنا۔ رہا گنگوہی کو خطاب تو بتاؤ اعلی حضرت علیہ الرحمت نے فتویٰ بیٹھوی پر لگایا ہے یا گنگوہی پر؟ باقی ہم نے جو کہا تھا کہ پیدائشی کافر ہو، نام اسلامی ہو، نہیں ہو سکتا، جس کو فضل یزیدی کے حوالے سے تم نے صحیح مان کر شکست خوردہ ہونے کا ثبوت دیا۔ ہاں مسلمان ہو، بعد میں کافر و مرتد ہو جائے اور اسلامی نام برقرار رہے، یہ ہو سکتا ہے، جیسے غلام احمد قادیانی، فضل احمد یزیدی اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کے فتویٰ سے کافر و مرتد۔ سامعین گرامی، الحمدللہ ہمارے 60 سوالات، 4 اقساط فضل یزیدی اور موجودہ 6 اقساط روشن سمیت فضل یزیدی پارٹی پر قرض ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کما حقہ مدلل مستند نمبر وار صحیح جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ اگر کسی نے دیا ہے تو روانہ کرے۔ عبدالحمید چشتی، خانیوال۔